بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالی جتنے حاضر ہیں تمام کے درجات کو بلند فرمائیں، تمام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں، اور اس بیٹھنے کو اللہ تعالی ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائیں، جیسے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں تمام کو اپنے پڑوسیوں میں شامل فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں کچھ باتیں ہم قرآن اور خشیت الہی. کل کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ قرآن سے صحابہ کرام کا کتنا گہرا تعلق تھا. آج کے درس میں کچھ باتیں قرآن اور خشیت الہی، یعنی قرآن پڑھنے سے کیسے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کیسے صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئیں، ان باتوں کو ہم سنیں گے انشاءاللہ. کل کے درس میں پھر میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں بتا دوں کہ کل کے درس میں ہم سنیں گے الرقیہ الشرعیہ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو قرآن کا بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کرنا، اس کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ. رقیہ شرعیہ یعنی ایسی دعائیں جو قرآن سے مسنون ہیں، ان دعاؤں کا ذکر اور ان حالات کا یہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ذکر کریں گے. جیسے آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور خشیت الہی، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور وہ لوگ جب قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن، ترى اعینہم، آپ ان کے آنکھوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زار و قطار وہ رو رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوتے تھے. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، اور عربی ان الفاظ کو جانتے اور پہچانتے تھے. اور آج ہم بھی قرآن سنتے ہیں لیکن ہم کو رونا نہیں آتا. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا آیتیں ہمارے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، کون سی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو، عربی کو تو چھوڑ دیا، یا تو بس تمل زبان میں پڑھنے لگے یا تو انگلش زبان میں پڑھنے لگے. اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ عربی میں قرآن مجید سیکھنا ضروری ہے. عربی میں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان میں قرآن سیکھنا ضروری ہے. کل کے درس میں ہم نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کفار قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے ہیں. چند خراری، چند پیسوں کے عوض ادھر صحرا میں جاتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن دھوپ کا زمانہ تھا، سخت دھوپ تھی، میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا
آدمی میرے پاس آئے، دیکھا علیہم الوقار والسکینہ، دیکھا کہ دونوں کے دونوں پر وقار ہے، سنجیدگی ہے. لوگ پہچانے جاتے ہیں، جو بڑے آدمی ہوتے ہیں، جن کے اندر بڑاپن ہوتا ہے، وہ پہچاننے میں آ جاتے ہیں. کہا کہ دونوں کے دونوں بڑے سنجیدہ تھے. وہ دونوں ہمارے پاس آئے، میرے پاس آئے، کہا کہ ہم کو ذرا دودھ پلا دیجئے، ان بکریوں کا ذرا دودھ پلا دیجئے. تو میں تو رہا گڈریا، میں تو بکریاں چراتا تھا، بکریاں میری نہیں تھی، عقبہ بن ابی معیط کی تھی، تو میں کہاں سے دودھ پلاتا. میں نے کہا کہ صاحب میں تو امانت دار ہوں، میں تو امین ہوں، میں تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو ان بکریوں کا دودھ پلا دوں، بکریاں میری نہیں ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو ایسا کرو، کسی ایسی بکری کو لاؤ جو جس کے ساتھ کسی دوسرے، یعنی جیسے عام مرد اور عورتوں میں جو تعلق ہوتا ہے، کہا کہ ایسی بکری کو لاؤ جو کم عمر ہو. تو میں سوچنے لگا کہ ایسی بکری دودھ کہاں سے دے گی، ایسی بکری دودھ کہاں سے دے گی. اور میں نے ایک بکری کو لا کر حاضر کر دیا. اب ان دونوں میں سے ایک آدمی نے اس بکری کے تھن پر کچھ کلمات کہے، کچھ باتیں پڑھی. تو میں نے دیکھا انتفخت، اس کا بکری کا تھن ایک دم پھول گیا. اور ایک پتھر لایا جس میں ذرا گڑھا تھا، اور پتھر، پہلے زمانے میں تو پیالے نہیں ہوتے تھے، جگ نہیں ہوتے تھے، تو وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا. تو کہا کہ اس میں اس نے دودھ پکڑنا شروع کیا تو پورا بھر گیا. اور میں نے پیا، انہوں نے پیا. وہ دو آدمی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کہا کہ ان دونوں نے پیا، پھر میں نے بھی پیا. اور خوب پینے کے بعد انہوں نے پھر اس تھن پر وہ کلمات پڑھے، بکری کی تھن پر، اور وہ تھن ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. اب میں چھوٹا سا بچہ، اور میں نے کہا کہ علمنی هذه الکلمات، اے دو آدمیوں میں سے وہ آدمی، مجھے بھی ذرا یہ باتیں سکھا دیجئے، میں بھی پڑھنے لگوں، میں بھی ایسے ہی پڑھوں گا، بکری کے تھن میں دودھ آ جائے گا، مجھے یہ باتیں آپ سکھا دیجئے. تو اللہ کے رسول سے فرمایا غلام معلم، یعنی تم ایسے آدمی ہو، تم ایسے بچے ہو جو سیکھنا چاہتے ہو، تمہیں علم دیا جائے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کے لیے دعا فرمائی. وہ کہتے ہیں یہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی تو کہتے ہیں کہ میں 6 آدمیوں میں سے 6واں آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جتنے ایمان لائے تھے وہ 6 آدمی تھے، تو میں 6واں آدمی تھا. اب 6 آدمی بیٹھے، ایک دفعہ بیٹھے، باتیں کرنے لگے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کفار قریش کے پاس جائے، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو اور قرآن کی آیتوں کو زور سے پڑھے؟ تو 6 آدمی، وہ بھی جو بھی تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی. میں تو رہا چھوٹا بچہ، کم عمر. میں نے کہا، جیسے انہوں نے کہا کم عمر تو نہیں، کہا کہ میں 15 سال کا تھا، 15 سال میری عمر تھی. تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، مت جائیے، آپ کے پیچھے کوئی خاندان نہیں ہے، آپ تو گڈری ہیں، معمولی انسان ہیں، بکری چراتے ہیں، مت جائیے. بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے. سیدھے کعبۃ اللہ پر آئے اور پڑھنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورہ رحمان کی آیتیں پڑھنے لگے، سورہ رحمان کی آیتیں پڑھنے لگے. اب کفار قریش نے کہا کہ یہ کون ہے، کیا پڑھتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ جو محمد جو کلام کی باتیں کہتے ہیں، قرآن کی باتیں کہتے ہیں، وہ پڑھتا ہے. اب یہ بولنا تھا کہ لوگوں نے اتنا مارا ادمرا کر دیا، بہت زیادہ مارے. اور پھر اب وہاں اپنے لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ مت جائیے. تو کہا کہ نہیں، یہ لوگ تو میری نگاہوں میں ہیچ ہو گئے، ذلیل ہو گئے. اگر تم کہو تو پھر جاؤں اور پھر ان آیتوں کو پڑھوں. وہ آیتیں کون سی ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو، تو یہ چاہتے ہیں کہ بھلے باطل کتنا طاقتور ہو لیکن حق کی آواز پہنچنی چاہیے.
حق کی آواز کو پہنچانی چاہیے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں عجیب اسلامی لباس پہننے سے شرماتے ہیں, یعنی اسلامی اصول و ضوابط نہیں ذرا انسلٹ ہو جائے گا, آفس میں ہم الگ تھلگ دکھیں گے. واللہ ہم سے تو بہتر ہماری عورتیں ہیں, ہماری عورتیں ہیں. جہاں اس ملک میں ان بازاروں میں ننگی عورتیں گھومتی ہیں, ہماری عورتیں برقع پہن کے گھومتی. ہم سے تو بہتر ہماری گھروں کی عورتیں, جو ہم اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے, شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں. لیکن ہماری عورتیں, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, ہماری وہ بچیاں ان پر رحم فرمائے. جہاں عورتیں اپنا حسن دکھاتے ہوئے جاتی ہیں تو وہ اپنا جسم چھپاتے ہوئے جاتی ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندیوں میں انہیں شامل کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, رحم اللہ نساء الانصار, اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے, انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے. کیا کیا انصار کی عورتوں نے؟ رات میں عشاء کے وقت پردے کا حکم نازل ہوا کہ مومن عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں. صبح نماز پر جب عورتیں آئیں تو بالکل چادروں میں لپٹی لپٹی آئیں. دیکھنے والے کہتے تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی گھسلوں کی شکل ہے, یعنی بالکل چادروں میں لپٹی لپٹی عورتیں آ رہی ہیں. رات میں اللہ کا حکم آیا, دن میں تعمیل شروع ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ ابھی برقع سلوائیں گے, مارکیٹ جائیں گے, چادر خریدیں گے, نہیں. جس کے پاس جو چادر تھا وہ چادر میں ڈھکی چھپی آ گئی. ایسا حکم نازل ہوتا تھا, ایسے تعمیل ہوتی تھی. تو بزرگوں, دوستو, عزیزو, اسلامی شناخت حق کو ظاہر کرنا ضروری ہے. یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حق ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے. بھلے باطل کیسا ہی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, لیکن حق کو ظاہر کرنا ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم ایسا کریں گے تو پتہ نہیں کون کیا سمجھے گا. نہیں, آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, ہماری شناخت ضروری ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری شناخت برقرار رکھنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو, تم اگر ہمارے گھر میں آنا چاہو تو پردہ اٹھا کر آ جاؤ, یہی تمہارے لیے اجازت ہے. ہر ایک کے لیے ضروری تھا کہ اجازت لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, لیکن عبداللہ بن مسعود کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. ان کے لیے تھا کہ بس وہ آ جاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار آتے جاتے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ یہ بھی انہی کے خاندان کے آدمی, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی. اتنا بڑا مرتبہ, اتنا بڑا رتبہ صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے ملا. قرآن سے جو تعلق تھا, قرآن سے جو شغف تھا, اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. جیسے کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک طرف اندر بیٹھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, بہت ہی اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, اللہ دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ پڑھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کو سنتے ہیں, تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں. دعا کرتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے قرآن مجید کی آواز کو سن رہے ہیں. تو دوستو عزیزو, بات کہنے کی یہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں بشارت دے دوں کہ رات تمہاری دعا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی, لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ابو بکر ان سے وہ بات ذکر کر چکے تھے. وہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس بڑے آدمی کی تمنا کیا تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء عالم تھے, مجتہد تھے, یعنی وہ اتنے حبرم, یعنی ایسے بڑے عالم تھے جو قرآن مجید کی تفسیر جانتے تھے, قرآن مجید کے حافظ تھے, ساری مسائل جانتے تھے. ان کی تمنا کیا تھی؟ کیسی تمنا انہوں نے کی؟ کہتے ہیں کہ ہم, جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کے سفر میں ہم تھے, تبوک کی جو جنگ ہوئی, جب اس کے تبوک کے سفر میں ہم تھے تو میں نے دیکھا رات میں میری نیند ہوشار ہوئی, رات میں اپنی نیند سے جاگا
تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، وضو کا پانی دیتے تھے، جوتا سیدھا کر دیتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اور پھر میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی اپنے بستر پر نہیں ہیں، عمر بھی نہیں ہیں، اور جہاں بھی جاتے تھے تو تینوں جاتے تھے. تو میں نے دور تک معسکر میں خیموں میں نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے. اور وہاں جب میں نے پہنچا تو دیکھا کہ ایک لاش کفن میں لپٹی ہوئی ہے، ایک لاش کفن میں لپٹی ہوئی ہے اور روشنی ہے. وہاں اصحاب موجود ہیں، انہوں نے قبر کھودی ہے، انہوں نے اپنے طور سے قبر کھودی ہے. اور میں نے پوچھا من المکفون، یہ جو کفن میں لپٹا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو کہا کہ ذوالبجادین، یہ ذوالبجادین ہیں. کہا کہ یہ ذوالبجادین ہیں جو کفن میں لپٹے ہوئے ہیں. آپ تمام جانتے ہیں کہ ذوالبجادین جن کے بارے میں کہا گیا کہ مکے کے ایک مشہور معروف یعنی بہت مالدار حسن و جمال کے مالک نوجوان تھے. اسلام لائے تو ان کے خاندان والوں نے ساری چیزیں چھین لی، پھر بھی انہوں اسلام سے نہیں روک سکے. تو آخر میں انہوں نے ایسا کیا کہ ننگا کر دیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا کہ ایسے یہ نہیں بھاگے گا، ایسے یہ بچ جائے گا. لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو ہلکا سا چھوٹا سا کپڑا جتنا ان کے لیے سطر کا باعث بن سکے اس کپڑے کو ساتھ لیا اور اپنا سطر ڈھانکا اور وہاں سے نکل چلے آئے. ایمان لے کر اپنے ساتھ نکل چلے آئے، کوئی مال و دولت نہیں اور سارا جسم چھپانے کے لیے کپڑے نہیں، لیکن سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا لیا اور وہاں سے نکل آئے. اور انہیں کہا گیا ذوالبجادین. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. کیا کی؟ اللہم انی امسیت عنہ راض، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، فرض عن، یا اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمنا کی اے کاش ان کی جگہ میں میت ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے. میں میت ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے کہ اللہ میں ان سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا. بزرگوں، دوستو، عزیزو، یہ مقام و مرتبہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا اس لیے تھی کہ قرآن سے ان کو خاص شغف تھا. یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں ہم نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سنا اور کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ایسے سنے بالکل میٹھے انداز میں، مجود انداز میں، وہ قرآن معبد سے سنے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے. جیسے قرآن نازل ہوا وہ ویسے قرآن پڑھتے ہیں. تو دوستو عزیزو، قرآن سے جو شخص لو لگاتا ہے، قرآن کو جو پڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو جو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص عنایتیں اور اس کے لیے خاص نعمتیں اس کو نوازتے ہیں. لیکن قرآن جو آدمی کے دل پر اثر کرتا ہے، قرآن جیسے قرآن مجید میں کہا گیا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے لگتے تھے تو انسان جن بھی حاضر ہوتے تھے. کہا کہ ایک دفعہ نصیبین کی جن وہاں سے جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. طائف سے واپسی کا سفر تھا، بالکل شکستہ دل طائف سے واپس آئے ہیں. زید بن حارثہ ساتھ ہیں، زخمی جسم، زخمی پیر، لہو لہان جسم، طائف کے پہاڑ سے اترے ہیں اور بالکل مایوس ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، لوگوں کی اس سلوک سے، ناروا سلوک سے پریشان ہیں. اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں نے تیرا حق ادا کر دیا لیکن لوگوں کا سلوک ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان نہ صحیح جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا. جنہوں نے بیٹھ کر قرآن سنا، کہا سمعنا کلام، ہم نے ایسا کلام سنا جو بہت ہی تعجب خیز ہے. کہا کہ دیکھو خاموش رہو، خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنو اور یہ کلام ہے. اور پھر اپنی قوم کے پاس گئے
جنوں کی قوم کے پاس گئے اور وہاں کہا کہ دیکھو ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے، اس کی یہ اچھی اچھی باتیں ہیں، سارے مسلمان ہو گئے۔ غالباً کہا گیا کہ وہ 8 یا 9 جن تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ لوگوں نے اس میں عجیب عجیب باتیں بنائی ہیں، لیکن وہ کہاں تک صحیح ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ قرآن دل پر اثر کرتا ہے، قرآن دل پر اثر کرتا ہے، چاہے اس کا معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ قرآن آدمی کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھوپیا یعنی ابی سینا کے بادشاہ کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کی، بتایا تو سورہ مریم کی آیتیں پڑھنے لگے تو وہ رونے لگا۔ سورہ مریم کی آیتیں اس بادشاہ کے سامنے پڑھے، نجاشی کے سامنے، تو رونے لگا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن آدمی کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، چاہے اس کی زبان سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن آدمی قرآن کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے رونے کے تعلق سے کہا کہ کئی طریقے کے رونے انہوں نے بتائے کہ آدمی جو روتا ہے، آدمی کو جو رونا آتا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بکاء المحبت والشوق، ایک رونا ایسا ہوتا ہے جو محبت اور شوق میں ہوتا ہے، ایک رونا ایسا ہوتا ہے یعنی پریشان ہو کر درد کی وجہ سے آدمی روتا ہے، ایک رونا ایسا ہوتا ہے جو بکاء الموافقہ، دوسرا رو رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ روتا ہے، اس کو رونا کیوں آتا ہے نہیں پتا، چونکہ وہ روتا ہے اس لیے یہ بھی روتا ہے، یہ بکاء الموافقہ ہے۔ ایک رونا ایسا ہوتا ہے جو کرائے کا رونا ہوتا ہے، لوگ کوئی مر جاتا ہے تو بلاتے ہیں رونے والیوں کو، وہ بیٹھ کر روتے ہیں۔ تو یہاں جس رونے کی بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب آدمی کے دماغ سے گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتا ہے تو اسے رونا آتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویل للمطففین، سورہ طور کی آیتیں پڑھی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، یہ آیتیں جب پڑھی جاتی تھی تو وہ لوگ روتے تھے۔ اور جیسے کہا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل کبھی سخت ہو جاتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہا کہ پتھر جو ہوتا ہے، پتھر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے کبھی پھٹ جاتا ہے، پتھر پھٹ کر اس سے نہریں پھوٹنے لگتی ہیں، کبھی اپنی جگہ سے پتھر ہٹ جاتا ہے، لیکن انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس سختی کو آدمی دور کرے۔ دل کی سختی کیسے دور ہوتی ہے؟ آدمی قرآن مجید کو پڑھے، نمبر 1، واعظ و تقریر سنیں، ایسے واعظ و تقریر جو صحیح بات جس میں ہو، جھوٹے قصے نہ ہوں، غلط بیانی نہ ہو، بزرگوں کے قصے بیان نہ کیے جائیں، ایسے قصے جس کو دل و دماغ قبول نہ کر سکے، واہیات قصے۔ آدمی قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا ہے، صحابہ کرام کے قصوں کو سنتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابو العالیہ جو بڑے اماموں میں سے ہیں، وہ تابعی ہیں، قید ہو کر بصرہ پہنچے تو بصرہ پہنچ کر مسلمانوں کے ساتھ وہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے ابو العالیہ۔ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، وہ تو ایک قیدی بن کر آئے تھے، لیکن مسلمانوں کی سلوک کو دیکھا، مسلمانوں کے برتاؤ کو دیکھا تو مسلمان ہو گئے اور علم حاصل کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ان کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہوتا تھا کہ ساتھ ان کو بٹھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے وہ قریش کے جو معزز لوگ اس زمانے میں تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے سامنے یہ آدمی کو یہ ساتھ بٹھاتے ہیں۔ کہا کہ یہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے ابن عباس ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں، قرآن مجید کا علم ہے۔ قرآن مجید وہ پڑھتے تھے اور لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ ابو العالیہ جن کا نام کہا گیا، اور وہ یعنی قرآن کے اماموں میں سے مانے جاتے ہیں جو انہوں نے قرآن کے علم کی خدمت کی ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ خشیت الہی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سات و آسمان کا مالک، اس کی باتیں آپ کے ہاتھوں میں ہوں، آپ اسے پڑھ رہے ہوں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں، اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میری نگاہوں سے اللہ کی باتیں گزر رہی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، برا ہو ان دلوں کا جو بہت سخت دل بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد، ان کی ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے لیکن اس کا احساس ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے کہا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سورہ بینہ کی تلاوت کرو، کہا کہ تم سورہ بینہ کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ اپنے صحابہ میں سے کسی سے اس سورت کو سنو، یا اللہ نے سات و آسمان پر میرا نام لیا کہ ابی ابن کعب سے ان آیتوں کو سنو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اللہ نے سات و آسمان پر تمہارا نام لیا کہ تم سے اس قرآن کو سنایا جائے۔ تو جذبے یعنی فرط مسرت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جنہوں نے اپنا سارا مال قربان کر دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس زمانے میں جو حدیث کی خدمت کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حدیث کو جو لکھتے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا۔ نام لیا تو ابی ابن کعب کا نام لیا۔ کیوں لیا؟ آخر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا خوبی تھی؟ بس ایک ہی خوبی تھی کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے حد سے زیادہ شغف رکھتے تھے، اور اسے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنا لیا تھا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہے؟ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمارے ساتھ ہے، جتنا گہرا تعلق ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں اپنے قریب شامل کرے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن حد سے زیادہ پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اپنی حالت پر رحم کیجئے، کہتے تھے کہ واللہ اگر تمہارے دل میں پوری طرح ایمان اتر جاتا تو تم قرآن سے کبھی بیزار نہیں ہوتے، قرآن سے کبھی بیزار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سنتے۔ جیسے احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جیسے اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں اپنے جہاں جانور باندھتے ہیں وہاں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور میرا بیٹا وہیں سو رہا تھا، اور میں جب قرآن پڑھنے لگا تو اچانک ایک بادل کی طرح، روشنی کی طرح آ گیا، اور میں قرآن پڑھتا جاتا، اور اس بادل اور روشنی کی وجہ سے وہ میرا گھوڑا بھٹکنے لگا، اور وہاں میرا بیٹا سویا ہوا تھا، اور مجھے ڈر ہوا، اور میں جب قرآن پڑھنا روک دیتا ڈر کی وجہ سے تو وہ چلا جاتا، اور جب قرآن پڑھنا میں جاری رکھتا تو وہ آ جاتا اور گھوڑا بھٹکنے لگتا۔ تو میں نے سوچا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو رون نہ دے، تو میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ صبح ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا پیارے نبی رات میں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہارے قرآن سننے کے لیے وہ آ گئے۔ اگر تم ایسے ہی قرآن پڑھتے رہتے تو وہ فرشتے سنتے رہتے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ زین القرآن باصواتکم، تم اچھی آواز سے قرآن پڑھو، اپنے اچھی آواز سے قرآن پڑھو تاکہ دلوں پر رقت طاری ہو، ایسے اچھی آواز سے قرآن پڑھو۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بالکل یعنی ایسے انداز میں ہر چیز کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمارا کوئی اہتمام نہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں ہمارے پاس قرآن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم نے بتائی کہ ہجر القرآن یعنی آدمی جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ تعالیٰ کے پاس جو شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب
کہیں گے کہ اے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اس چھوڑنے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کی کہ جو شخص 1 مہینے میں قرآن ختم نہ کرے وہ بھی اس حکم میں شامل ہے. 1 مہینے میں یہ قرآن ختم نہ کرے وہ بھی اس حکم میں شامل ہے. اقل مدت یہ بتائی گئی کہ کم از کم آدمی 3 دن میں ایک قرآن ختم کرے. جیسے یہ لوگ کرتے ہیں شبینہ کے نام سے یا ایک رات میں قرآن ختم کرنا. کہا کہ یہ بھی ساری چیزیں غلط ہیں. جیسے تمیم الداری رضی اللہ عنہ وغیرہ اصحاب سے ثابت ہے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس پوچھنے لگا کہ بھئی آپ کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم روزانہ 30 آیتیں پڑھتے ہیں. تم لگتا ہے تم ایسے لوگوں میں سے ہو جو ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں ایک قرآن ختم کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کہا کہ اقل مدت صحابی رسول، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، ان سے کہا کہ دیکھو کم از کم 3 دن میں ایک قرآن ختم کرو. دوستو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے اب تک قرآن پڑھنے کو سیکھا نہیں ہے تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے. اگر کسی نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا علم دیا ہے، تو صحیح معنی میں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اگر آپ کے کسی چاہنے والے کے پاس سے آپ کو خط آ جائے اور اس کی زبان آپ نہ سمجھتے ہوں تو دوڑتے پھریں گے کہ صاحب اس خط کا مطلب ہمیں سمجھا دیجئے، اس خط میں کیا لکھا ہے ہمیں سمجھا دیجئے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو خطوط ہیں، رسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے ہیں، اسے ہم نہ سمجھیں اور وہ ہمارے جزدانوں میں دھرے کا دھرا رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کا، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے گرفت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. کہا کہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ اس قرآن کا حق تم نے کیا ادا کیا. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے کہ اس قرآن کا حق تم نے کیا ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس پر کوشش کیجئے، اس کے ذریعے جہاد کیجئے. یہ قرآن جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کے ذریعے آپ جہاد کیجئے اور اس کے بارے میں جو بھی خدمات ہیں اسے پورا کیجئے. اس کے نشر و اشاعت کرنا، اس کے پیغام کو پہنچانا. بہت سارے آج لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، داعی ہیں، بہت سارے لوگ داعی ہیں، لیکن کتنے داعی ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو پڑھنا جانتے ہیں، بس ویسے ہی ترجمہ کرتے ہیں. ترجمے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو قرآن مجید کی آیتوں سے حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہا کہ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے. قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو لوگوں کی دلوں میں رعب اور خوف پیدا کر سکتا ہے. دوستو عزیزو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، روتے تھے. لیکن صوفیہ جسے ہم کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں صوفیہ ہیں، ان پر کبھی کشف طاری ہو جاتا ہے. کیسے؟ جھومنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم پر جیسے ہندوؤں میں کالی آ جاتی ہے، مہا کالی ایسے ناچتی ہے، ویسے صوفیہ کو آ جاتا ہے. تو صوفیہ اسلام سے بہت دور ہیں اور ان کی جو حالت کشف ہے، کبھی صحابہ کرام جو ان سے زیادہ ایمان والے تھے کبھی ان پر وہ چیزیں نہیں گزری. ہاں، قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے، روتے تھے، رونا شرعاً ثابت ہے. اگر کوئی روتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن الٹے پیر ناچنا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنا، یہ اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ شیطان ہیں. ان کو کشف نہیں ہوتا بلکہ ان پر شیطان سوار ہوتا ہے، ان پر شیطان آتا ہے. جھومتے ہیں، بہت سارے تو ناچتے بھی ہیں، بہت سارے ناچتے ہیں. تو عزیزو دوستو، بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے لیے اپنی زندگی میں ایک مخصوص حصہ رکھیں، مخصوص وقت بنائیں کہ روزانہ اتنا قرآن ہم پڑھیں گے. اور جب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. ویسے رٹ لینا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر وہ صرف قرآن کی آیتوں کو رٹ لے یا قرآن کی آیتوں کو بغیر معنی کے پڑھ لے، اس سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو دوستو عزیزو، ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہی کہ قرآن پڑھنے والے کے آداب بتائے گئے، آداب حامل القرآن، یعنی قرآن کو جو سیکھتا ہے اس کے آداب بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کتاب تمہارے پاس ہے تو کیسے آپ ادب اس کے بارے میں ادب کریں۔ قرآن پڑھنے والے کے بات کرنے کے انداز الگ ہوتے ہیں، لوگوں سے سلوک کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، قرآن آپ کے اور میرے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور آدمی خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت، جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا رہا نماز میں، ایک رکعت میں، آپ میرے ساتھ سنتے ہیں، ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، غالباً سورہ نساء، کہا کہ یہ تینوں سورتیں پڑھ لی صرف ایک رکعت میں۔ کیسے پڑھا؟ آج کی طرح ہم جیسے لوگ پڑھتے ہیں ویسے نہیں۔ کیسے پڑھا؟ جہاں تسبیح کی آیتیں تھیں وہاں تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں جہنم کی آیتیں آتی جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ ویسے ایک رکعت غالباً کئی پارے پڑھ لیے، ایک رکعت میں کئی پارے پڑھ لیے، اللہ اللہ۔ اسی لیے وہ صاحب کوثر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام دیا۔ ہم تو بس یاد کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہم بہت دور ہیں۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ ایام، یہ شب و روز ہمیں عطا کیے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں اور قرآن مجید کو صحیح معنوں میں معنی و مطلب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور قرآن کی ظاہری تعظیم بھی کریں، یعنی اسے ظاہری تعظیم یہ ہے کہ قرآن کو ادب سے ہاتھوں میں پکڑنا اور اس کو قرآن کو ادب سے اچھی جگہ پر رکھنا، قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھنا اور قرآن کو بار بار نکالنا اور اسے پڑھنا اور اپنے بچوں کو سکھانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن باعث شفا ہے، قرآن باعث شفا ہے۔ تو رقیہ شرعیہ جسے کہتے ہیں، کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیسے کیا کیا آیتیں ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت رکھنے اور قرآن کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔